چلے اب سورہ البقرہ آیا نمبر 1 to 5 کے روٹ ورڈز اور ورڈ انالیسس بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام میم، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے۔ یہ جو حروف ہے اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اب دیکھیں قرآن میں یہ سب سے پہلا حروف مقطعات آپ کو نظر آیا سورہ البقرہ میں، الف لام میم۔ اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ لکھا تو اکٹھا جائے گا، یعنی الف لام میم اکٹھا لکھتے ہیں ہم، لیکن ہر حرف جو ہے ایچ لیٹرز اس کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ ہم علم نہیں پڑھ رہے یہاں پر، ہم الف لام اور میم پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حروف مقطعات۔ قطع سے ہے نا، کٹ کر کے، مقطعات کا لفظ قطع سے یعنی کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر الگ الگ پڑھنا۔ حالانکہ ایسے ہی سیم ورڈ دیکھیں علم نشرح میں بھی ہے، اس میں بھی الف پہلا ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، لیکن اس کو الف لام میم نہیں پڑھ رہے ہم، اس کو علم نشرح پڑھ رہے ہیں، یعنی جوڑ کے پڑھ رہے ہیں، اس کو توڑ کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو جوڑ کے علم نشرح میں پڑھا گیا، لیکن یہاں پر سورہ البقرہ میں الف لام میم پڑھا گیا۔ کیوں ایسا، اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سکھایا، تو جس طرح انہوں نے سکھایا اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن ایون پڑھنے میں بھی دیکھو محفوظ ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں کر پایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ حروف جو ہے الف لام میم، اس طرح کے جو حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ متشابہات آیات میں سے ہیں۔ علماء نے الگ الگ اس کے بارے میں تفسیر کی ہے، بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس طرح کی کچھ علماء نے تفسیر کی ہے۔ چونکہ یہ متشابہات میں سے ہیں اس لیے ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ہم نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ جو بھی متشابہات ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی اس کا مطلب اور مقصد جانتا ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اس کا مقصد اور مطلب صرف بولنا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں، ابھی آپ یہ سوال کر سکتے تو پھر یہاں پر کیوں آیا ہے اگر پتہ نہیں ہے تو اگر ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بے مقصد ہے یا بے مطلب ہے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہم بولتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کیسی ہے، کس طرح دکھتی ہے، کیا کیا ہے وہاں پر، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ چیزیں ہیں، لیکن کیسی ہے، کیف، ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بھی متشابہات میں سے آتا ہے۔ یہ ہمارے انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں ہم۔ ہاں، یہ جو حروف مقطعات ہے اس کا استعمال جو ہے عربی کلام میں پایا جاتا ہے، یعنی عربی کلام جو ہے، شعر و شاعری جو ہے اس میں عرب استعمال کرتے تھے، لیکن بہت ریئر، بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ایک صرف شعر میں کہوں گی، آدھا ہی شعر، یعنی پورا شعر نہیں کہوں گی، لیکن اس میں صرف بتانا مقصود ہے کہ اس میں بھی اس طرح کے حروف مقطعات استعمال کیے گئے، لیکن اینڈ میں کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ میں کیا ہوتا ہے، شروعات میں ہمارے سورہ میں ہوتی ہے، حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتی ہے، لیکن شعر و شاعریاں کرتے تھے وہ بہت ریئرلی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے جو حروف مقطعات وہ استعمال کرتے تھے شاعر لوگ۔ ایک شعر ہے، قلت لہا قفی فقالت قاف، قلت میں نے کہا لہا اس سے، یعنی اس عورت سے کہا، قفی ٹھہرو، فقالت تو اس نے کہا، یعنی اس عورت نے کہا، قاف۔ اب یہاں اس نے کہا قاف، قاف جو قاف لیٹر ہے نا وہ ہے، اس میں قاف سے مراد کیا ہے؟ تو قاف سے یہاں مراد ہے وقفتو۔ وقفتو کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ لو میں ٹھہر گئی۔ وہ عورت نے کہا لو میں ٹھہر گئی، کیونکہ اس نے اس کو ٹھہرنے کہا، رکنے کے لیے کہا۔ بہرحال ہمارے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ حروف مقطعات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، دیٹس انف۔ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی بکس میں آپ کو اس کے ڈیٹیل ملیں گے، اور پتہ ہے
کچھ لوگوں نے اس کی تعویذیں بنانا شروع کی ہیں. آپ نے بھی کبھی دیکھے ہوں گے دکانوں پہ مکانوں پہ برکتوں کے لیے اس طرح سے حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لٹکانے کے لیے یا برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے. ڈیٹیل یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا وہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے. فی الحال ہمارا ابھی یہ جو ورڈ انالیسس ہو رہا ہے اس میں یہ بات کافی ہے ہمارے لیے کہ یہ حروف مقطعات متشابہات میں سے آتے ہیں. اس کے بعد آگے ہیں ذالک. ذالک کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ نہیں آئے گا کیونکہ یہ نہ ہی اسم ہے نہ ہی فعل، ناؤن بھی نہیں ہے اور ورب بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو کہتے ہیں نا وہ ہے، لیکن اس میں اشارہ کون سا ہے؟ بعید. بعید کا مطلب کیا ہے؟ دور کا. قریب کا مطلب ہے نزدیک. تو یہ دور کا اشارہ جو ڈیڈ بولتے ہیں نا انگلش میں ڈیڈ، وہ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا استعمال بطور اس میں اشارہ قریب یعنی یہ کے معنی میں، دس کے معنی میں بھی اس وقت استعمال کرتے ہیں عرب جب کسی چیز کی تعظیم یا کسی چیز کی شان یا اس کا بلند مرتبہ بتانا مقصود ہو. اس وقت یہ جو ڈیٹ ہے نا اس کو دس کیا جاتا ہے، یعنی جو بعید ہے نا اس کو قریب کے معنی میں لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک رسپیکٹ، ایک تعظیم ہوتی ہے. حالانکہ اس میں اشارہ قریب کے لیے کیا آتا ہے؟ حاذا ہوتا ہے. حاذا یعنی دس، یہ کے لیے آتا ہے. لیکن بعض دفعہ حاذا کا لفظ جو ہے نا وہ تحقیر اور تنقیص یعنی ہیومیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی بھی دلیل ہے قرآن میں کہ حاذا کا استعمال ہیومیلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 52 میں دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. یہ جو بات ہے یہ پہلے ذہن میں رکھے. یہ جو کہا گیا ہے یہ فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی قوم سے یہ بات کہی. جو ابھی میں نے آیت پڑھی نا وہ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے. کیا کہا کہ مجھے بتاؤ کیا میں اس شخص سے، اس بول رہا ہے اس شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس بولنے کے بدلے اس بول رہا ہے، اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے. نعوذ باللہ کس طرح بول رہے ہیں اور صاف بول بھی نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسٹیمر کرتے تھے نا تو وہ کہنے لگا اپنے قوم سے کہ دیکھو یہ جو شخص ہے اس شخص سے کیا میں بہتر نہیں ہوں کہ وہ جو ذلیل اور حقیر ہے نعوذ باللہ اور صاف بول نہیں سکتا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ کہہ رہا تھا. تو اس نے ذالک بولنا چاہتا، ڈیٹ کر کے بولنا چاہتا، وہ کر کے بولنا چاہتا، لیکن وہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے تو اس نے ذالک کہنے کے بدلے حاذا کہا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ حقیر بتانے کے لیے حاذا استعمال کر رہا ہے یہاں پر. تو اس طرح سے آپ کو مثال ملی. یہاں پر ایک پروف ہونا چاہیے آپ کے لیے. قرآن میں ذالک اسم اشارہ قریب کے لیے اکثر جگہ استعمال ہوا ہے. بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے ذالک استعمال ہوا ہے لیکن اس کا ٹرانسلیشن جو کیا ہوا ہے نا وہ یہ کے معنی میں، وہ کے معنی میں نہیں کیا گیا. ایسے کئی مثال آپ کو ملیں گے. ایک اور مثال ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں یا یہ خبریں جو ہیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں. تو اب یہاں پر ذالک کا مطلب لیا ہوا یہ کے معنی میں، وہ نہیں کہا گیا ہے. یہاں پر یہ ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسے کئی اگزامپل ہے، آپ کو ڈھونڈے قرآن میں اور دیکھیں ٹرانسلیشن کیا کی ہیں علماء نے. یہ اب کنفیوز نہ ہو اس لیے ایک میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں ہمارے اردو سے. اردو میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر واحد شخص ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تم بولتے ہیں. لیکن اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. آپ بولتے ہیں، آپ. ہاں تم نہیں کہتے ہیں.
جیسے ہمارے والد صاحب ہے یا کوئی بھی بڑے چاچا ہے یا کوئی بھی ہے تو ہم بولتے ہیں آپ کیسے ہیں. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا مطلب ہے آپ سب، لیکن یہاں پر ہم رسپیکٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک تعظیم کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح ہر زبان کا اپنا ایک الگ اسٹائل ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ذالک کا کبھی کبھی مطلب یہ کیا گیا ہے. بہت ساری جگہ آپ کو ملے گی. آگے الکتاب، اس کا جو روٹ ورڈ ہے کاف تابا، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اگر روٹ ورڈ میں جائیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھال جو ہوتی ہے نا، چمڑی، کھال کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے، یعنی کھال کے 2 ٹکڑے لیے اس کو جوائنٹ کر کے سینا، اس کو کہتے ہیں. اب اس سے کیا ریلیشن ہے کتاب کا؟ اس کے مختلف معنی. نمبر 1، حروف کو تحریر یعنی رائٹنگ کے ذریعے ایک ساتھ ملا دینے کے ہیں. یعنی ہم جب لکھتے ہیں ایک ایک حروف لکھ کے جوائنٹ کر کے لکھتے ہیں نا، سی رہے ہیں ہم اس کو جوائنٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کریں؟ تحریر کے ذریعے ایک ساتھ ملا رہے ہیں. مگر ان حروف کو تلفظ یعنی پرونانسیشن جو ہے اس کے ذریعے بھی ایک ساتھ ملا دینے کو بھی بولا جاتا ہے. صرف رائٹنگ کے لیے نہیں، الفاظ کے رائٹنگ جو ہم جوڑتے اس کے لیے ہی نہیں، بلکہ جو پرونانسیشن بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جوڑ جوڑ کے ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم ایک لیٹر نہیں پڑھیں گے، کئی لیٹرز مل کے ایک ورڈ بنے گا نا. اسی طرح سیکنڈ اس کا معنی ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا یا حتمی فیصلہ کرنا، یہ بھی ہے اگر روٹ ورڈ کا دیکھیں تو. پھر تیسرا معنی ہے لازم کرنا یا فرض کرنا. اگر اعلیٰ کے صلے کے ساتھ کتبو کے ساتھ آگے اعلیٰ آ گیا تو لازم کرنا یا فرض کرنا کے بھی معنی میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں پر اس روٹ ورڈ کے ورڈ آئے ہوئے، یعنی اس روٹ ورڈ سے کتنے ورڈز کہاں پر کس معنی میں آئے، وہ پورے قرآن کا ہم آج ہی لے لیں گے، تاکہ اب جہاں کہیں کاف تابا آئے تو ہمیں یہ ریپیٹ کرنا نہ پڑے. ایک بار ہی ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ریپیٹیشن نہیں ہوگی. تو قرآن میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوئے. سب سے پہلے کتاب، جو ہم کتاب کہتے ہیں نا، لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہیں، جو ہم نارملی اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء آیہ نمبر 153 میں، کہ اس میں آتا ہے کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں کتاب آیا ہوا ہے نا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ. اب یہاں پر کتاباً جو آیا ہوا ہے وہ لکھی ہوئی کتاب، یہ جو مطالبہ کر رہے تھے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو ایک کام کرو، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب ہمارے لیے لے کے آؤ. تو یہاں پر کتاب کے معنی کتاب جو لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے بعد سیکنڈ میننگ آتا ہے قانون الہی، یعنی اللہ کا قانون. یہ سورہ انفال آیہ نمبر 68 میں آتا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو یعنی فدیہ کے بارے میں ہے، تم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. تو یہاں پر جو کتاب کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم یعنی اللہ کا قانون اگر پہلے سے فکس نہیں ہوتا تو پھر تم پہ عذاب آ جاتا جو تم نے فدیہ لیا ہے. تو اس کی ڈیٹیل تو ہم جب سورہ انفال میں جائیں گے تب دیکھیں گے، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ یہاں پر کتاب کا معنی ہے قانون الہی، یعنی اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے لیے آیا ہوا ہے. اس کے بعد لوح محفوظ کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہوا ہے. لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ رجسٹر ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا، کیا
چل رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ کو ملے گا سورہ الحج آیت نمبر 70 میں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب، یعنی یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے، یعنی یہ سب کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا ہوا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایون اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ اسی طرح دوسرا ایک معنی آیا ہے کتاب کا، خط یا پیغام، لیٹر جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو سورہ نمل آیا نمبر 29 میں آتا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ یہ بلقیس کے بارے میں ہے کہ اس ملکہ یعنی بلقیس جو تھی، انہوں نے کہا اے دربار کے سرداروں، یعنی اس نے اپنے سرداروں سے کہا مجھے ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے۔ تو وہ خط جو ان کو ملا تھا اس کے لیے انہوں نے کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کتاب یہاں پر اس کا مطلب ہے خط یا پیغام جو ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد کتاب کا لفظ آیا ہے لوگوں کے اعمال نامے کے لیے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 49 میں اس میں آتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں کتاب کا مطلب نام اعمال، جو لوگوں کے اعمال نامے ہیں نا، وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس میں جو کچھ لکھا ہوگا، یعنی اس نام اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسے نام اعمال ہیں جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا مگر سب کو درج کر لیا ہے۔ تو یہاں پر جو کتاب ملے گی وہ کتاب کون سی ہوگی؟ لوگوں کے نام اعمال جو قیامت کے دن ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد لوگوں کے اعمال نامے جو ہمارے گردنوں میں لٹک رہے ہیں، ہمارے جو بھی نام اعمال وہ نکال دیے جائیں گے گردن سے۔ کہاں پر ہے اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ آتا ہے کہ ہمارے گردنوں میں ہی لٹک رہے ہیں۔ آگے اور بھی میننگ آتی ہے، جیسے اللہ کا اتارا ہوا کلام، اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119 میں آتا ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ تم ایسے یعنی سیدھے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ تم آسمانی کتاب، اب یہاں پر دیکھیں کتاب یعنی آسمانی جو کتاب ہے اس کے لیے آیا ہوا ہے، کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر کتاب پر ایمان یعنی کون سے؟ آسمانی کتاب جو بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، سارے تم کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جتنی بھی کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ تو تمام آسمانی کتاب کے لیے بھی قرآن میں آیا ہوا ہے، ایون قرآن کے لیے بھی الکتاب جیسے یہاں پر آیا ہوا ہے، پھر تورات کے لیے کہیں پہ آیا ہوا ہے الکتاب، اور کہیں پہ انجیل کے لیے بھی آیا ہوا ہے۔ اب کہاں کیا آیا ہوا ہے وہ کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کہاں کس کا مطلب کون سی کتاب آئی ہوئی ہے، تو کانٹیکس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کتاب کا دوسرا جو مطلب آیا ہوا ہے تحریری معاہدہ، معاہدہ کرتے ہیں نا، تحریری لکھا ہوا کانٹریکٹ جو بناتے ہیں، یہ کس چیز کے لیے؟
جیسے غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو کچھ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنا اتنا پیسہ تم کو دے دوں گا اور مجھ کو تم آزاد کرو. تو ایونچول ایمانسیپیشن جو کہتے ہیں، آزاد کرانے کے لیے وہ مالک کو کچھ دے دے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں. مکاتبت کی جو درخواست کرتا ہے اس کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہے. تو یہ کہاں پر آیا ہوا ہے؟ سورہ النور میں 33 آیت میں آیا ہوا ہے. بیچ کی آیت کا پارٹ لوں گی. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور تمہارے مملوکہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتب بننے کی خواہش مند ہو تو اگر تمہیں ان میں سے کوئی بھلائی معلوم ہو تو ان سے مکاتبہ کر لو. اب یہ مکاتبہ وہی جو میں نے ابھی بتائی کہ جو غلام ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے فیمیل ہو یا میل ہو، تو وہ کچھ پیسے یا کچھ دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کرا دو. تو اس کے لیے یہاں پر الکتاب جو آیا ہوا ہے وہ تحریری معاہدہ جو لکھ کے دیتے ہیں نا، ایک کانٹریکٹ بناتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے. پھر اور میننگ میں آیا ہوا ایک لاسٹ ہے، تقدیر کے معنی میں یا قسمت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بھی معنی میں الکتاب استعمال کیا گیا ہے. یہ سورہ الاعراف آیہ نمبر 37 میں آتا ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے؟ ان لوگوں کو ان کی قسمت کا لکھا ملتا رہے گا. تو یہاں پر جو کتاب جو بتایا گیا ہے وہ تقدیر یا قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ الگ الگ معنی میں قرآن میں یہ ورڈ آیا ہوا ہے، یعنی الکتاب ہی آیا ہوا ہے لیکن معنی الگ ہے. تو ہم نے کیا دیکھے کہ کتاب لکھی ہوئی کتاب کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو، یا قانون الہی جو اللہ کا قانون ہے، حکم ہے، اس کے لیے بھی آیا ہوا ہے. پھر لوح محفوظ کے لیے آیا ہوا ہے جو اللہ کا رجسٹرڈ بک ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے. پھر خط اور پیغام کے لیے بھی آیا ہوا ہے. پھر لوگوں کے اعمال نامے جو ہے، رجسٹرڈ بک جو ہماری لٹک رہی ہے، تو لوگوں کے اعمال نامے کے لیے آیا ہوا ہے. پھر اللہ کا اتارا ہوا جو کلام ہے، آسمانی کتابیں، وہ ہو سکتا ہے سارے آسمانی کتاب یا انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں. پھر تحریری معاہدہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آیا ہوا ہے، اور تقدیر یا قسمت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی الکتاب کا ورڈ آیا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. ریب، لا ریب، ریب اس کا روٹ ورڈ ہے را یا با، جو اردو میں بے بولتے ہیں نا وہی با. ریب اور شک میں کیا فرق ہے؟ ریب کا مطلب کیا ہے؟ ایسا شک جس میں بے چینی اور خلجان ہو، تو اس کے لیے کہتے ہیں جو ایک کنفیوژن ہوتی ہے، ایک بے چینی جیسی ہوتی ہے، اس شک کو کہتے ہیں ریب. یا ذہنی بے چینی جو ہوتی ہے اس کو بھی ریب کہتے ہیں. تہمت جو الزام لگاتے ہیں اس کو بھی، یا برا گمان جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب قرآن میں اور ایک چیز ریب کے ساتھ استعمال بھی ہے، وہ کسی اور جگہ آئی ہے. تو ریب کا استعمال المنون کے ساتھ استعمال ہوا ہے. المنون کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ. اب اس میں کیا ہے، کیا مطلب ہے ریب کے ساتھ زمانہ؟ زمانے میں کوئی شک ہے کیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ریب کا استعمال جب المنون کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لاسٹ جز میں آئے گا آپ کو، لیکن ابھی میں یہ والا بھی آپ کو کلیئر کرا دوں کہ اگر ریب المنون یعنی زمانے کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے گردش زمانہ، یعنی زمانے کا گھومنا، سرکولیٹ ہونا، یا حوادث زمانہ یعنی کلیمٹی جو آتی ہے نا زمانے میں، کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. کیونکہ زمانے کی جو گردشیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی اسپیسیفک ٹائم پہ نہیں آتی ہے، کوئی تعین ٹائم نہیں، اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے اس کا. تو اس میں شک رہتا ہے کہ اللہ جانے
کب گردش یعنی کب حادثہ ہوگا اور کب کیا ہوگا. تو زندگی جو انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جو بڑی گردش ہونے والی وہ کیا ہے؟ انسان کی موت. انسان کی جو موت ہوگی وہی سب سے بڑا حادثہ ہے انسان کے لیے. اس لیے قرآن میں ریب المنون جو آیا ہوا ہے سورہ طٰہٰ آیہ نمبر 30 میں اس سے حادثے موت مراد لی ہوئی ہے، یعنی موت کا جو حادثہ ہے اس کا اس میں مطلب لیا گیا ہے. تو حادثے موت میں کیا شک ہے کیا؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. موت کب آئے گی اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. اس لیے انسان ایک تردد میں ہوتا ہے، کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ کب موت آئے گی. سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ انسان کی موت. اور ایک چیز تھوڑی گرامر کے لحاظ سے تھوڑا میں یہاں پوائنٹ کروں گی. ویسے میں گرامر زیادہ چھیڑ نہیں رہی ہوں ورنہ ہمارے لیکچر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے. لا ریبہ آیا ہوا ہے. لا کے بعد کوئی بھی ورڈ یعنی کوئی ناؤن جو آتا ہے فتح کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے. جیسے لا الہ تو اس میں بھی تاکید ہے، بالکل بھی کوئی الہ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی الہ نہیں. تو یہ بھی لا ریبہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ لا جو ہے لائے نفی جنس کہتے ہیں اس کو، یعنی ہر قسم کے شک کی نفی، کسی بھی طرح کا شک نہیں، ذرا بھی کوئی شک نہیں. اب ریب کے بعد آتے ہیں المتقین. المتقین اس کا روٹ ورڈ جو ہے تھوڑا ٹرکی ہے کیونکہ اس میں ویک لیٹر آ رہا ہے. اب جب بھی ویک لیٹر آئیں گے نا تو اس میں تھوڑا بہت آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا. واو قاف یا. اب نہ ہی آپ کو واو نظر آ رہا ہے یا تو وہ جو آیا ہوا ہے وہ جمع کا دکھ رہا ہے. تو یہ ٹرکی ہوتے تھوڑے، لیکن ایک بار آپ کو یاد ہو جائے گے تو انشاءاللہ آپ خود ڈھونڈنا شروع کریں گے، آپ کو خود آپ پوائنٹ کرنا شروع کریں گے. تو واو قاف یا، جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا وقینا عذاب النار، تو اس میں وہ جو آیا ہوا ہے وہ روٹ ورڈ کا وہ نہیں، وہ اور والا آیا ہوا ہے، عطف کا آیا ہوا ہے. قی صرف اس میں جو ایک لیٹر آیا ہوا ہے وہی ایک ورڈ ہے ایکچول میں. بہرحال وہ ہم آگے دیکھیں گے اس کے بارے میں، لیکن اب یہاں پر دیکھیں واو قاف یا روٹ ورڈ. وقایتاً یا وقاعاً کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو تکلیف یا نقصان دہ چیز سے بچانے کو کہتے ہیں. یہ جو المتقین اسم الفاعل کہتے دا ڈوور کرنے والا، لیکن اس کو اب بعد میں ہم چھیڑیں گے. پہلے دیکھتے ہیں اسی سے التقویٰ جو ہے. تقویٰ کیا ہے؟ یہ بھی سیم روٹ ورڈ سے آیا ہوا ہے، واو قاف یا. تقویٰ ہم بولتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں تقویٰ ہونا چاہیے ہم میں. ہم تقوی کی دعا بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں بہت زیادہ تقویٰ پیدا کر دیں. تقویٰ ہم صرف میننگ کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگاری، بچنا، تقویٰ، ڈرنا، جسٹ یہی کرتے ہیں. لیکن روٹ ورڈ میں جائیں گے یا ڈیفینیشن علماء کی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری الگ الگ چیزیں نظر آئے گی. شریعت میں تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو گناہ کی طرف لے جائے. ایون گناہ کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. گناہ کی طرف جانا نہیں بلکہ گناہ کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا، وہ کہلاتا ہے تقویٰ. الگ الگ علماء نے آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت الگ الگ تعریفیں اس کی ہوئی ہیں. میں لیکن ساری تعریفیں نہیں آپ سے بیان کروں گی، بس 2 لیتی ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام جو ہے اس کی پیروی کرنا اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے مکمل طور پر رک جانا. یہ ایک ڈیفینیشن کی ہوئی. دوسری تعریف بری باتوں سے بچنا، کیونکہ تقویٰ بچنے کے معنی میں پرہیزگاری کے معنی میں ہے نا. تو الگ الگ آپ کو بہت ساری اس کی ڈیفینیشن ملے گی. اب بہرحال یہاں پر متقین آیا ہوا ہے. متقون یا متقین جو ہے یہ اسم الفاعل ہوتا ہے، یعنی ڈوور کرنے والا. یہ جمع ہے یعنی پلولر میں آتا ہے، مذکر ہے، اور یہ افتعال جو ہوتا ہے اس کے وزن پہ آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے بچنے والے، جو بچنے والے ہیں نا، گناہوں سے بچنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، ڈرنے والے.
اب یہ ڈرنے والے جو کیا گیا وہ ڈرنا یعنی ایسا ڈر نہیں کہ کوئی آدمی شیر کو دیکھ کے یا سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، وہ ڈر نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی خوشنودی اور رحمت سے دور نہ جا پڑے ہم، تو یہ ڈر ہوتا ہے متقی میں۔ اب اتقا جو آتا ہے وہ اگر با کے صلے کے ساتھ، بی جو ہوتا ہے نا، بے بولتے اردو میں، تو با کے صلے کے ساتھ آئے تو مطلب ہوگا کسی چیز کے ذریعے بچاؤ حاصل کرنا، کوئی چیز ہے اس کے ذریعے ہم بچاؤ حاصل کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم بچنے کا ذریعہ بنائیں تو وہ جو چیزیں اس پر با داخل کیا جاتا ہے، بے لگائی جاتی ہیں، جیسے سورہ زمر میں آیت نمبر 24 میں آتا ہے آفمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہے۔ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ یتقی بی، دیکھیں یتقی کے ساتھ بی لگ گیا، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ سخت عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بناتا ہے، تو کسی چیز کو یوز کر رہا ہے، ڈھال بنا رہا ہے، تو اس کے لیے بی جو ہوتا ہے اس کا استعمال، وہ صلے کا استعمال اتقا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے دوسرا ورڈ لیتے ہیں نیا، یؤمنون، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، حمزہ میم نون، ہم جو آمن وغیرہ بولتے ہیں نا اردو میں، آمن، آمنا، آمن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مطمئن ہونا یا بے خوف ہو جانا، ایمان لانا۔ ایمان لانا تو سب کو پتہ ہے یؤمنون کا، لیکن اور بھی کئی معنی آتا ہے اس کا، جیسے کسی بات کی تصدیق کرنا، اس کو سچ ماننا، یہ بھی آتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو افعال کے وزن پہ ہے یؤمنون، اب اس کو جسٹ جو بھی میں افعال افتعال یہ جو بول رہی ہوں صرف کان میں ڈالیں، زیادہ ٹینشن نہیں لیں اس کے بارے میں، انشاءاللہ سن کے آپ کو بھی یاد بھی ہوگا اور سمجھ میں بھی آنے لگے گا۔ اب چونکہ ہم ورڈ انالیسس لے رہے تو تھوڑا بہت مجھے گرامر میں جانا پڑے گا۔ آمین جو ہوتا ہے، آمین اسٹینڈنگ فتح آتی ہے نا، کھڑا زبر، یا ہم آ والا لکھتے ہیں، آمن، جو آمن ہوتا ہے نا، آمن متعدی اور لازم، یعنی کیا، ٹرانزیٹیو اینڈ ان ٹرانزیٹیو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یہ بے کے صلے کے ساتھ بھی آئے گا اور لام کے صلے کے ساتھ بھی کبھی کبھی آتا ہے، آمن بی یا آمن لی، اس طرح ہوگا، جیسے آمن تو باللہ بولتے ہیں نا، میں نے اللہ کو مانا، قبول کیا یا اللہ پر ایمان لایا، تو بی کے صلے کے ساتھ یا لی لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ آمنتن، آمنتن یا امنن آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مطمئن ہونا یا کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا یا کسی کی بات کا اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، یا کسی چیز سے بے خوف ہونا یا بے فکر ہونا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آمن اگر ہوتا ہے، آمن اس کا مطلب ہوتا ہے امن والا، اور اگر امانتن ہے اس کا مطلب کیا، امانتن کا مطلب ہوتا ہے امانت دار ہونا، اور امانتن آیا تو امانت کے لیے، جو امانت رکھی جاتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں نا مومن، مومن کیا ہوتا ہے، اگر مومن ہم انسان کے لیے بولتے ہیں تو اصطلاحی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اگر ایک آدمی ہے مومن ہے وہ، اور اگر عورت ہے تو مومنتن ہے، یعنی ایمان لانے والا، یہ اصطلاحی معنی ہوگی۔ اگر اس کو عام معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنے والا، مومن جو ہوتا ہے وہ یقین کرنے والا، اللہ پہ یقین کرنے والا، رسولوں پر یقین کرنے والا، تو عام معنی یقین کرنے والا اور اصطلاحی معنی انسانوں کے لیے ایمان لانے والا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے المؤمن، سورہ حشر میں بھی آپ دیکھیں اللہ کے جو ایٹریبیوٹس آئے ہوئے صفاتی نام، اس میں المؤمن، المؤمن اگر اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا، امن دینے والا، اللہ کے لیے اگر آتا ہے تو اس کا بھی روٹ ورڈ سیم آئے گا۔ اب دیکھیں آپ
فتح دمہ کسرہ یہ جو ہوتے ہیں اس کو بالکل کیئرفلی پڑھیں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں نا آمنو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب ایمان لائے، اور اگر ہم کہتے ہیں آمینو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تم سب ایمان لاؤ، آرڈر دیا جا رہا ہے، کمانڈ کیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ آمینو میم کے نیچے کسرہ آئی تو امر، اگر میم کے اوپر فتح آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے، جسٹ سمپل سینٹینس ہم بول رہے ہیں وہ سب ایمان لائے۔ آمینو یعنی تم سب لاؤ، ایمان لاؤ۔ اگر یہ افتعال کے وزن پہ آئے ایتمانن کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امانت دار بنانا۔ دیکھیے جب بھی یہ جو مزید فی فارم ہوتے ہیں نا اس میں اکثر آپ دیکھیں گے ٹرانزیٹیو بنایا جاتا ہے، تو کسی کو امانت دار بنانا یا کسی کو امین بنانا یا کسی کا اعتبار کرنا اس معنی میں آئے گا۔ جیسے اوتمینہ یہ بھی آیا ہے قرآن میں، اوتمینہ ایکچولی اوتمینہ ہے، او جو یہاں پر جھٹکا آئے گا، اوتمینہ کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اوتمینہ میں نے کہا وہ ماضی مجہول یعنی پیسو وائس آئے گا، وہ جس کو امین بنایا گیا، جس کو بنایا گیا یا جس پر اعتبار کیا گیا تو اس کے لیے یہ آتا ہے، جس کا بھی روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہی ہے۔ پھر آگے بڑھتے الغیب، غیب غین یا با اس کا روٹ ورڈ آئے گا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا غیب پہ ایمان لاتے ہیں، کیا ہے غیب؟ اب غیباً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہونا، ہڈن جو ہوتا ہے چھپا ہوا، یا غیر حاضر ہونا، اس کو بھی غیب کہتے ہیں۔ جس چیز کو انسان اپنے علم یا احساس یعنی سینسز سے پتہ نہ کر سکے تو اس کو کہتے ہیں غیب، یعنی نہ وہ علم سے معلوم کر سکتا ہے وہ چیز، یا اس کے جو سینسز 5 سینسز اب تو 6 بولتے ہیں تو اس سینسز سے بھی وہ پتہ نہیں کر سکتا۔ غیابتن کس کو کہتے ہیں؟ غیابتن بھی آیا ہوا ہے پستی کو، جو پستی ہوتی ہے گہرائی یا تاریکی جو ہوتی ہے اندھیرا جو ہوتا ہے، یا نشیبی زمین جو ہوتی ہے نیچے ڈسی ہوئی جیسی زمین، نشیبی زمین کو بھی کہتے ہیں، اور قبر کو بھی غیابتن کہتے ہیں، کیونکہ یہ غیابتن ایکچولی ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے۔ اب یہ کیا قبر کیا کرتی ہیں؟ مردوں کو چھپا لیتی ہے، غائب کر دیتی ہیں، تو اس لیے بھی قبر کو جو ہے غیابتن کہتے ہیں، غائب کر دی مردے کو۔ پھر اگر یہی غین یا با افتعال کے وزن پہ اغتیاباً آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے اس لیے اس کو بھی بتا دیتی ہوں، غیبت کرنا۔ دیکھیں غین یا با سے ہی روٹ ورڈ آیا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، اس میں کیا ریلیشن ہے غیبت کرنے میں غیب سے؟ غیبت جو ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، ایسے عیب جو اس کو برے لگیں تو وہ اس کے پیٹھ پیچھے ہیں، غائب جب رہتا ہے حاضر نہیں رہتا ہے تب چگلیاں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں۔ تو اغتیاباً کا مطلب ہوتا ہے غیبت کرنا، یہ بھی اس کا سیم روٹ ورڈ آئے گا۔ کچھ اور ورڈز لوں گی میں المفلحون تک، کیونکہ یہ جو اب صفت آنے والی ہیں وہ ہے مومنوں کی، اس کے بعد جتنی بھی ہم روٹ ورڈ کریں گے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کریں گے۔ اب الصلاۃ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد لام واو بھی بتایا گیا ہے اور صاد لام یا بھی بتایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر لنگوسٹک میننگ اگر اس کی لغوی معنی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا یا دعا دینا یا بڑھانا یا نماز پڑھنا، تو یہ لغوی معنی میں آئے گی۔ اور شرعی معنی جو اس کا ہے، اپلائیڈ ڈیفینیشن جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مخصوص عبادت، یعنی اسپیسیفک عبادت جو مخصوص ارکان کے ساتھ مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔ لغوی معنی لے کے کچھ لوگوں نے یہ کنکلوژن نکالا کہ دیکھو صلاح کے معنی دعا کرنا ہے تو بس دعا کریں، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بولتے تھے کہ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنا، بس ہم تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو کہ
تسبیح صرف پڑھتے رہتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، اور خاص طر سے بہت ایجڈ جو ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بس دعا کرتے رہیں اور تسبیح پڑھتے رہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے شرعی معنی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کیا ثابت ہے۔ تو یہ شرعی معنی ہم اپلائڈ کریں گے اور صلاح کا معنی یہی لیں گے کہ جو ہم اسپیسیفک جو نماز پڑھتے ہیں وہ۔ اکثر اہل لغت کے نزدیک صلاح کے معنی کیا ہے؟ دعا ہے، اور مفسرین جو تفسیر لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو صلاح اللہ کی جانب سے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمت بھیجنا، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ اور اگر ملائکہ کے لیے آیا، کیونکہ صلاح ملائکہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ استغفار اور دعا کرنا، یعنی ملائکہ جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ مغفرت مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں بندوں کے لیے، تو اس کے لیے صلاح آیا ہوا ہے ملائکہ کے ساتھ۔ اور اگر بندوں کے لیے آیا ہے، ہم جیسے بندے ہیں ان کے لیے اگر آیا ہے تو دعا کے معنی میں لیا جائے گا۔ صلی لی آتا ہے اور صلی علی، لی کے صیغے کے ساتھ بھی آتا ہے اور علی کے صیغے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اب صلی لی جیسے آیا ہوا ہے سورہ الکوثر آیت نمبر 2 میں دیکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے کے معنی میں صلی لی، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ تو یہاں صلی لی کا معنی ہوگا کہ نماز پڑھنا، اور صلو علی یا صلی علی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا یا درود بھیجنا، جیسے ہم درود بھیجتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تحیات میں بھی پڑھتے ہیں صلی علی محمد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود بھیجنا یا دعا دینا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ احزاب میں 56 نمبر آیا میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے لوگو جو ایمان لائے تم سبھی دعا کرو ان کے لیے یا درود بھیجو ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس طرح بھی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح روٹ ورڈ صاد لام واو جو آیا ہوا ہے صلات یا صلوات، یہ کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ قرآن میں ہی آیا ہوا ہے، یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہیں، سینیگوگ جسے کہتے ہیں، سینیگوگ کے لیے بھی صلوات کا ورڈ آیا ہوا ہے۔ اور مسلم کیا ہوتا ہے؟ ہم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ مسلین یا مسلون کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسلین کا جمع ہے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اس کے لیے آتا ہے مسلون یا مسلین۔ پھر نیکسٹ ورڈ رزقناہم، رزقناہم اس کا روٹ ورڈ ہے را، زائی اور قاف، رزق جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ رزق کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے، ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اتنے وسیع معنی میں نہیں، ہم جسٹ جیسے کھانے پینے کی چیز کو زیادہ تر کہتے ہیں رزق، رزق اللہ نے دیا ہے۔ اس میں جو عربی میں جو آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نعمتیں، خواہ وہ ظاہری نعمت ہو جیسے مال و دولت ہے وہ بھی رزق ہیں، صحت جو ہمیں ملی ہوئی ہے، یا اولاد جو ہیں وہ بھی رزق میں آتے ہیں، یہ ظاہری رزق ہیں۔ اور روحانی یعنی معنوی جو رزق ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے علم آپ کو دیا گیا ہے وہ، پھر حکمتیں جو وزڈم دی اللہ نے وہ بھی رزق میں آتا ہے، تدبر جو پونڈر کرتے ہیں آپ، اور صحیح فہم، صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہیں وہ بھی رزق میں آتا ہے۔ لیکن ہم اردو میں اس معنی میں نہیں لیتے ہیں، ہم صرف بولتے ہیں کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے لیے رزق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو رزق کا لفظ الگ الگ معنوں میں آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھیں گے، جیسے دنیا ہی آتا ہے، دنیا کی جو بلیسنگس ہے جیسے مال و دولت ہے، پھر صحت ہے، اولاد ہے، علم، حکمت، پھر فہم اور تدبر جو ہے، اس میں سورہ البقرہ میں انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 3 میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو یہاں پر رزق سے مراد کیا ہے؟ یہ یا تو مال و دولت ہو سکتا ہے یا صحت
یا اولاد یا علم یا حکمت یا فہم اور تدبر اس معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس پہ سے خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ان پہ سے جو بھی رزق جس کے پاس ہو، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس مال و دولت ہی ہو، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، علم بھی وہ بانٹ رہا ہے دوسروں کے ساتھ، تو یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ پھر اخروی عطا، یعنی آخرت کی جو عطا ہے، آخرت کے جو انعامات ہیں اس کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ سورہ مریم آیہ نمبر 62 میں کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق صبح و شام ملتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے، یہ جو رزق کی بات کی گئی ہے وہ رزق آخرت کے رزق کے بارے میں۔ اسی طرح بارش کے لیے بھی آیا ہوا ہے رزق کا لفظ، جیسے سورہ زاریات آیہ نمبر 22 میں آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہی ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب آسمان میں رزق کیسے، آسمان میں تھوڑی ہمیں کھانا پینا مل رہا ہے، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو یہ بارش کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں عام طور پر مفسرین نے رزق سے مراد کیا لیا ہوا ہے، بارش۔ کیوں؟ کیونکہ جو زمین سے حاصل ہونے والا جو رزق ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ویجیٹیبل فروٹس جو بھی ہیں، پھر پہننے کی چیزیں ہیں، ہمارے کاٹن وغیرہ جو ہیں، پھر ہر قسم کی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اکثر دیکھیں کہاں سے ہوتی ہے، زمین کی پیداوار ہے نا، تو وہ زمین کی پیداوار کس طرح ہوتی ہے، جب بارش گرے گی تب وہ پیدا ہوگی نا، تو یہ غذائیت کا سبب ہے، اس لیے اس کو بارش سے بھی ریلیٹ کیا گیا۔ پھر چوتھا معنی قرآن میں آتا ہے کھانا، جو ہم اردو میں بھی طعام کے لیے، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھانا جو انسان غذا جیسے کہتے ہیں نا، انسان کی غذا جو ہے اس کے لیے آیا ہے، جیسے سورہ الکہف میں آتا ہے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، چاہیے کہ وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لائے۔ تو جب کہف والے جب اٹھے تو ظاہر ہے جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جائیں اور کوئی سٹی جا کے ہمارے لیے کچھ کھانا لے کے آئے، تو یہاں پر کھانا مراد ہے جو ہم نارملی کھانا کہتے ہیں۔ پھر پانچواں جو اس کا معنی آیا ہوا ہے حصہ پورشن بولتے ہیں نا، وہ سورہ الواقعہ آیہ نمبر 82 میں آتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں اس نعمت میں اپنا حصہ، ابھی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، یہاں پر رزقکم جو آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نعمت الہی، یعنی جو اللہ کی نعمت ہے اس کی تکذیب کر کے، اس کو جھٹلا کر تم نے اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ تو یہ سورہ الواقعہ میں حصہ کے معنی میں، حصہ جو پورشن ہوتا ہے اس معنی میں آیا۔ پھر اس میں جو اسکیلز آئے ہوئے، جیسے فعال کے اسکیل پر رزاق یہ مبالغہ ہے، ایگزاجریشن کے لیے، جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا، اور وہ صرف اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر رازق فاعل کے اسکیل پہ کرنے والا، ڈوور، عطا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، تو یہ رزق رزقناہم میں ہم نے دیکھے کہ اس کا کیا معنی آتا ہے۔ پھر لاسٹ میں ایک ڈیپ میں لوں گی، وہ ہے ينفقون۔ ينفقون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون فا قاف ہے۔ نفقہ ينفقون، نفقن، نفوقن، نفاقن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا یا کچھ باقی نہ رہنا، اس کے لیے آتا ہے۔ جب کوئی بھی خرچ کرتا ہے کیا ہوتا ہے، ایک چیز خرچ کر رہا ہے تو وہ باقی تھوڑی بچتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی معنی میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا چیزوں کا خوب لین دین ہونا یا مال بکنا، بازار کا پر رونق ہونا، اس معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر نفقتن، یہ ہے اس کی جمع جو نفقات، خرچہ، جو خرچ ہونے والی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ ایکچولی ہم دیکھیں گے نا، نفقن کس کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ جو ٹنل ہوتے ہیں نا
اس کو کہتے ہیں. سرنگ ہوتی کیا ہے؟ اس میں دو منہ ہوتے ہیں. ایک بگننگ میں بھی سوراخ ہوتا ہے اور لاسٹ اینڈ میں بھی سوراخ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز آپ کے پاس آ گئی، جیسے مال پیسہ آ گیا، آپ نے خرچ کیا، ایک جگہ سے آ رہی دوسری جگہ سے نکل رہی ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی نفقن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. پھر انفاق افعال کے اسکیل پہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے. اب اسی روٹ ورڈ سے منافقت جو ہے، منافق یا منافقتن، نفاقن، مفعلہ جو کہتے ہیں، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے آیا ہے. اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اس کا کنیکشن یہ ہے کہ جیسے سرنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے، دو منہ ہوتے ہیں نا اس کے. تو منافق بھی کیا ہوتا ہے، دو روکھا، دو منہ والا، ڈبل فیس ہوتا ہے. تو اس کا ریلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، نون فاقواف سرنگ اگر آپ لیں گے تو پیسہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے. منافق بھی کیا ہوتا ہے، دو منہ والا ہوتا ہے، ایک جگہ سے سنتا ہے ایک جگہ سے نکال دیتا ہے، یا دو منہ والا ڈبل فیس ہوتا ہے، دوگلا پن ہوتا ہے اس میں. تو یہ جو آگے ہم منافق کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی سیم روٹ ورڈ ہوگا. منافق جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اس میں ڈوور ہے، دو روکھا ہونے والا یعنی منافق. تو میں یہاں تک ہی آپ کو ڈیپ میں رکھتی ہوں، ینفقون تک. آپ نے سیلف اسٹڈی کر کے بہت زیادہ اگر ڈیٹیل میں آپ کو جانی ہے تو میں نے ویسے بھی بتایا ہوا ہے کہ کون سی بک آپ نے ریفر کرنی ہے، تو آپ ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں سیلف اسٹڈی کر کے. اب یہاں پر جو کچھ چیزیں باقی رہی ہیں، یعنی مفلحون تک میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن جیسے ہم اب پورے کورس میں تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے وہ اس طرح دیکھیں گے. اس میں آگے کے ورڈ دیکھتے ہیں، جو ہو گیا وہ میں واپس ریپیٹ نہیں کروں گی، جیسے یؤمنون، یہ سب ریپیٹ نہیں ہوگا. اب نازل آ گیا، انزلہ، 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 اس کا روٹ ورڈ ہوگا نون زائلہ. نون زائلہ روٹ ورڈ سے اگر دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے اتارنا یا اوپر سے نیچے آنا. کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہو اس کو کہتے ہیں نازل ہونا. تو یہ ایک ہمارے لیے پروف ہے کہ اللہ کہاں ہے، اوپر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ اپنے پاور سے ہے، لیکن اللہ اپنی ذات سے آسمان میں ہے. کیونکہ یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا یعنی اوپر سے نیچے آیا، اوپر سے نیچے آیا یعنی آسمان سے نیچے آ گیا نا، نازل ہونا. نزلہ بھی شاید ہم جو اردو میں بولتے ہیں نا، سردی ہوتی ہے، کولڈ ہوتا ہے، نزلہ شاید اسی سے ہوگا. کیونکہ نزلہ میں بھی کیا ہوتا ہے، اسٹکی نوز ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے نا، شاید اس لیے ہوگا. اللہ نوز بیسٹ. چلے آگے ہے الآخرہ. الآخرہ ہم اردو میں بھی آخرت جو ورڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح ہے، حمزہ خا را اس کا روٹ ورڈ آئے گا. آخرہ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز، جو بعد میں آنے والی ہیں. اس سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ حشر نشر جو ہمارے قیامت کا دن جو ہوگا، اور عالم آخرت جو ہوگی، دنیا آخرت کی جو دنیا ہوگی، وہ یعنی وہ عالم جو موجودہ سلسلہ، جو زندگی کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہم کو کیا لگتا ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ انسان کی دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے. نیکسٹ اسٹیج میں وہ چلا گیا، برزخ کی زندگی میں وہ چلا گیا. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کی برزخ کی زندگی کس طرح چل رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہو. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین. آخرت جو ہے وہ ضد ہے دنیا کی. دنیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، اور آخرت کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز. کیونکہ آخرت دور ہے نا، جب موت آئے گی تو ہماری آخرت ویسے بھی شروع ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی وہ آخرت ہے، وہ آخرت نہیں ہے. ایک بار انسان فوت ہو جائے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. آخرت جو ہے اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ انسان کی موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں اس پر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے یوقنون. یوقنون یا قاف نون اس کا روٹ ورڈ آئے گا. ہم اردو میں بولتے ہیں نا یقین،
ہم ایمان اور یقین کو کچھ فرق اس میں نہیں کرتے. حالانکہ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین جو ہوتا ہے وہ ایسا علم جو شک سے پاک ہو، بالکل بھی اس میں شک شبہ نہ ہو، واضح ہو، ثابت ہو. کسی بات کو ماننے میں ایمان جو ہے وہ پہلا درجہ ہے. اگر ہم کوئی چیز مانتے وہ ایمان یہ پہلا درجہ آئے گا، لیکن یقین جو ہے وہ آخری درجہ ہے. یعنی بالکل پکا ہمیں ایمان ہے، پکا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یقین اس کو بھی کہتے ہیں وہ چیز جو دل، عقل اور ارادے کو مسخر کرے، تو اس کو بھی یقین کہتے ہیں. پھر لاسٹ ورڈ آیا ہے یہاں پر مفلحون. مفلحون کا روٹ ورڈ ہے فا لام ہا، فلاح. ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی فلاح، اس نے فلاح پائی، یعنی کامیاب ہو گیا، وہ مراد پا لینے والا، کامیابی حاصل کرنے والا، تو اس کو بولتے ہیں فلاح. ویسے فلاح کے عربی میں اور بھی میننگ آتے ہیں، کسان کو بھی کہتے ہیں فلاح، اور بھی ایسے اس طرح سے، لیکن اس میں ہم ڈیپ نہیں جائیں گے. اور دنیا و آخرت کی جو مکمل کامیابی ہے وہی فلاح ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم جب تفسیر کریں گے تو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایکچولی فلاح کی کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ ہم نے المفلحون تک روٹ ورڈ دیکھیں. جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر اس روٹ ورڈ پہ پھر کفرو اور سارے چیزیں اس وقت ہی ہم اسٹڈی کریں گے. تو یہ ہم نے روٹ ورڈ کا کمپلیٹ کر دیا جو ہمارا لیسن تھا. کیونکہ جو میں نے لی ہوں روٹ ورڈ وہ مومنوں کے بارے میں ہے،